جن زی آج جو میرا ٹاپک ہے وہ میری نیو جنریشن جس کو ہم جن زی کہتے ہیں اس کے لیے شاید بہت کارآمد ہو. دنیا ہمیشہ اپنے ایکسپیرئنس خود کرنا چاہتی ہے کیونکہ ہر دور کے حساب سے لائف سٹائل اور جو کلچر ہے اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے. اگرچہ ہم یہ باتیں بڑے وثوق کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی کلچر ہیریٹیج یہ سب کچھ یہ اپنی جگہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے. اور آج کا جو دور ہے یہ حقیقت میں بہت زیادہ بدل چکا ہے. ایک وقت ہوتا تھا قسمیں وعدے نبھائیں گے، ہم ساتھ رہیں گے جنم جنم. اب وہ سلسلے نہیں ہیں. جنزی آپ سے آج بڑی کھل کے اور بڑی مزیدار باتیں ہوں گی. یہ جو ہماری زندگی میں ہماری ایک خاص حد تک علم حاصل کرنے کے بعد ایک عشق کا ایک بھوت سوار ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. یہ زندگی کا وہ سنہری دور ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمارے بہت سے خواب جڑے ہوتے ہیں. اس بھوت کو کبھی نہیں اترنے دینا کیونکہ یہ بھوت آپ کو بہت مزہ دیتا ہے. اچھا، لیکن اس بھوت کو ایسا ایسا مت سمجھیں کہ یہ سدا کے لیے آپ کو ویسے ہی مزے دے گا جو ایک دفعہ آپ کو دے دیے اس نے، کیونکہ اس میں بہت سے نشیب و فراز ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ بڑے شوق سے بڑی خوشی سے جب آپ کو کوئی اپنی معشوقہ کوئی محبوبہ کوئی گرل فرینڈ ملتی ہے، آپ بڑا تیار ہوتے ہیں، بڑی اپنی اچھی سی ایک شرٹ نکالتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. مطلب بات کرنے کا انداز اور بیٹھنے کا انداز، کافی ان کے ساتھ پینے کا انداز بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اسی طرح وائس ورسا آپ کی جو گرل فرینڈ ہے، محبوبہ ہے، دوست ہے، اس کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے. بہت سارے پروٹوکالز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت بہت ہی ناپ تول کے کی جاتی ہیں، اور وہ صرف ایک اس وقت کا خاص وقت کا تقاضا ہوتی ہیں. زندگی جب آگے بڑھتی ہے انہی میں سے کسی کے ساتھ آپ کا کوئی ازدواجی رشتہ بن جاتا ہے تو آپ شادی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، اور آپ کے بڑے بہت سارے آپ خواب بنتے ہیں کہ جب میری وائف آئے گی تو میں ایسے کروں گا، میں یہ کروں گا. یہ ایک بڑا نیچرل ہے. میں جینزیز کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ حقیقت ہے جو جینزی ہو یا آج سے 200 سال پرانی یا 400 سال پرانی تہذیب، وہاں پہ بھی ایسا ہی تھا. صرف فرق یہ پڑ کے کہ آج آپ کی ملاقات فون پہ ہو جاتی ہے، ویڈیو کال ہو جاتی ہے. تب آپ مدتوں شکل نہیں، تب آپ کہاں، مطلب شکلیں تو کیا، خیر وہاں تو رشتے ہی اور طرح سے ہوتے تھے. لیکن ایک اس کے ساتھ ریلیشن تو ہے نا. شادی کے بعد جو بڑی جلدی کچھ ہی عرصے کے بعد تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں نا، ان کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. دونوں کی سوچ بڑی ینگ ہوتی ہے اور دونوں یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے. ابھی کچھ عرصہ پہلے تو ہم ایسے ملتے تھے، ایسی باتیں ہوتی تھیں، اس طرح سے ہم انجوائے کرتے تھے اور اتنی ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. ذہن میں رکھ لیں اس وقت صرف آپ دونوں تھے، آپ کے ارد گرد کوئی نہیں تھا. اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب آپ کے ارد گرد جو لڑکا ہے، جو اس کے بہن بھائی، اس کی مدر، اس کے فادر، اس کے چچا ماما دادا نانا سب ہیں. وائس ورسا لڑکی کے بھی یہی. اب ان کا رول بھی شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے مشورے دیتے ہیں کہ اس طرح سے کرو گے تو ایسے ہوگا، اس طرح کرو گے ایسے ہوگا. اور ان مشوروں کی روشنی میں دونوں پارٹیاں اپنا اپنا ایک خاص روش اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ دور ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جو سمجھدار ہوگا وہ شاید اپنی زندگی کو بہت مدت تک سنبھال لے گا. یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بہن بھائی ہیں ان کا آپس میں جیلسی بھی شروع ہو جاتی ہے. مان لیں ایک لڑکا اور لڑکی، وہ ان کی شادی ہوئی ہے اور
دونوں بہت اچھے سیٹل ہو گئے ہیں، دونوں کی انکم بہت اچھی ہو گئی ہے، ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہو گیا ہے۔ تو جو بھائی پہلے اکٹھے رہتے تھے یا جو بہنیں، اگر مجھ سے ان کا سٹائل بدل گیا لائف سٹائل، تو وہاں بہت بڑی جیلسی کا ایلیمنٹ آ جائے گا۔ اب اس جیلسی کو ختم کرنے کے لیے یا اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے ان کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا۔ وہ کسی حد تک بھی چلے گا، کسی حد تک کی بہن بہن کا گھر خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور بھائی بھائی کا گھر خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ یہاں تک کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بابے ہوتے ہیں اور یہ جو دست شناس ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کمروں کے باہر عورتوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مسائل لے کے آتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ اس طرح، اس کا کیا، میری ساس میرے ساتھ اس طرح، میرا سسر میرے ساتھ اس طرح۔ یہ سب وہ معاملات ہیں جو بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں۔ ان کو سمجھنا، ان کو سنبھالنا، ان کے ساتھ خود کو مینٹین کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔